السلام علیکم جی، میرا نام ہے رستم ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سیاست نامہ۔ تو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ٹاپ خبروں سے۔ حامد میر نے کہا ہے، مجھے اور 25 اور صحافیوں کو جنرل باجوہ نے بتایا کہ ہمارے ٹینک چلنے کے قابل نہیں ہیں اور ٹینکوں میں ڈیزل ڈالنے کے لیے پیسے نہیں۔ جنرل باجوہ صحافیوں کو سامنے بٹھا کر کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی فوج لڑنے کے قابل نہیں ہے۔ شہباز شریف کہتے ہیں، جیلوں میں بیت الخلاء کی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ اقرار الحسن نے ٹویٹ کیا ہے، کل سحری پر کچھ دوست ہمراہ تھے، کبھی عمران خان صاحب کے سخت مخالف اور نون لیگ کے حامی ہوا کرتے تھے، اب پوچھتے ہیں خان صاحب کے مقابلے میں نون لیگ کا بیانیہ کیا ہے کہ جس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ نون لیگ کے دوستوں کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اینکر عمران ریاض نے کہا ہے، فضل الرحمان کی اونچی اونچی چھلانگیں اور چہرے کی تلملاہٹ کے پیچھے یہ خوف ہے کہ اگر عمران خان دوبارہ آ گیا تو اس سے بچا کچا اقتدار چھن جائے گا۔ گورنر کے پی غلام علی اور اس کے وفاقی وزیر بیٹے سمیت اس کے درجنوں رشتہ دار بے روزگار ہو جائیں گے۔ حامد میر نے کہا ہے، باجوہ صاحب نے کشمیر کا سودا کیا۔ باجوہ صاحب نے مودی کے ساتھ دورہ پاکستان کی ڈیٹ فکس کی ہوئی تھی۔ فارن آفس وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وزیر اعظم عمران خان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مودی پاکستان آ رہا ہے۔ شفا یوسفزئی نے ٹویٹ کیا ہے، جس ملک میں لوگوں کو ویڈیوز بنائی جاتی ہوں، جس ملک میں سیاستدانوں اور صحافیوں کو بلیک میل کیا جاتا ہو، ان کے گھروں میں گھس کے ان کو ڈرایا دھمکایا اور اٹھایا جاتا ہو، اس ملک میں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سی ایم کون ہوگا اور پی ایم کون ہوگا، کیونکہ جو بھی ہو فیصلے کرنے کا ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ عمران خان نے کہا ہے، جو کچھ مشرقی پاکستان میں کیا گیا وہی سب پھر سے دہرایا جا رہا ہے۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں، 14 مئی کو الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، اگر ہوئے بھی تو انہیں کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ مخدون شہاب الدین نے ٹویٹ کیا ہے، باجوہ کے کوٹ مارا کا مطالبہ روز زور پکڑتا جا رہا ہے۔ پہلے بات سیاستدانوں کی تھی، لیکن اب بات ہماری فوج کی صلاحیتوں پر آ گئی ہے۔ باجوہ کہتا تھا، ہماری فوج لڑنے کے قابل نہیں ہے، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ فیض اللہ خان نے ٹویٹ کیا ہے، سر کامران ٹیسوری کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے بذریعہ فون اور مختلف اسلامی ممالک کے سفارتکاروں نے گورنر ہاؤس آ کر انہیں اس بات پر سراہا کہ انہوں نے گورنر ہاؤس میں چوڑیاں مہندی لگوانے کا اہتمام اور پکوڑے تلنے کا کام کیا۔ آرمی چیف کہتے ہیں، سرحدوں کی حفاظت سے زیادہ مقدم کچھ نہیں ہے۔ صابر شاکر نے ٹویٹ کیا ہے، بہت کم عرصے میں داخلی اور خارجی محاذ پر جنرل باجوہ کے بے شمار سیاہ کارناموں کی تصدیق کے بعد جی ایچ کیو کو چاہیے کہ اوپن ٹرائل کے ذریعے عبرتناک سزا دی جائے تاکہ آئندہ کسی کو ایسی جرات نہ ہو۔ خود احتسابی سے فوج کا امیج بہتر ہوگا۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں، پاک فوج کے خلاف بولنے والے رعایت کے مستحق نہیں۔ عمران خان کہتے ہیں، آج کے روز ہمیں علی امین، افتخار گمن، اپنے غائب کیے گئے سوشل میڈیا کارکن عطاء الرحمان اور اپنے ان تمام کارکنان کو یاد رکھنا ہوگا جو اب تک تاریخ، اقتدار، اخلاقیات یا زمینی حقائق سے یکسر نہ بلند چھوٹے ذہنوں کے ان پڑھ اور ناخواندہ گروہ کی قید میں ہیں، کیونکہ ان کا واحد جرم یہ ہے کہ یہ حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہیں۔ فواد چودھری نے ٹویٹ کیا ہے، بلاول بھٹو کا ہندوستان کا دورہ کشمیریوں کی جدوجہد کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کے مترادف ہے۔ کشمیر کے معاملے کو دفن کر کے ہندوستان سے تعلقات بنانا اس انٹرنیشنل ایجنڈے کا حصہ ہے جس کے تحت اس حکومت کو پاکستان پر مسلط کیا گیا۔ بھارت سمیت دیگر ممالک سے تعلق کے حامی ہیں، لیکن کسی طور پر بھی ذیلی ملک نہیں بن سکتے۔ تعلقات برابری کی سطح پر اور بنیادی معاملات پر تصفیہ کے لیے ہونے چاہیے۔ پاکستان اپنے قریبی دوست ممالک کے لیے اہمیت کھو رہا ہے اور یہ بات انتہائی تشویشناک ہے۔